اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نوجوانوں کو اپنے دین کا نمائندہ بنایا ہے۔ لوگ ہمیں علماء کہتے ہیں، ہم ہیں یا نہیں ہیں یہ تو موت کے بعد پتہ چلے گا، لیکن یہ اللہ کا ایک شکر ہے، ایک نہیں کروڑوں شکر ہیں کہ اس نے اپنے بندوں کے ذہن میں، زبان پر یہ لفظ آپ سب کے لیے جاری کر دیا کہ یہ علماء ہیں، یہ اہل علم ہیں۔ تو نسبت کے تقاضے ہوتے ہیں جنہیں نبھانا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے دینی ماحول میں دینداری کا تصور ہے زیادہ نفل پڑھنا، زیادہ روزے رکھنا، زیادہ تلاوت کرنا اور زیادہ مراقبے ذکر کرنا، بس اتنا کو ہمارے ہاں دینداری رہ گئی ہے، یا اس کو دینداری کا معیار سمجھایا تھا، جبکہ اللہ نے ہمیں جو سکھایا وہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ میرے نبی کی پوری زندگی وہ دین ہے، پوری زندگی۔ میں جو آپ بچوں پہ زور دیتا ہوں سیرت پڑھو، سیرت پڑھو، کہ آپ کے سامنے پوری زندگی آئے، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن کا مطالعہ کرو، اور اللہ آپ کو یہ ذوق، ایک تو ہیں عقائد ہیں یا اصول ہیں، غایات ہیں، مقاصد ہیں، اس میں تو ہم سارے مقلد ہیں، لکیر کے فقیر ہیں، لیکن جو قرآن ایک زندگی سمجھاتا ہے، کبھی اخلاق بتاتا ہے، کبھی جنت بتاتا ہے، کبھی جہنم بتاتا ہے، پوری زندگی کا دنیا اور آخرت کا ایک نقشہ پیش کرتا ہے، تو اس میں تو وہ تو ایک ایسا سمندر ہے کہ امام راضی جیسے پوری دنیا کے انسان بن جائیں، جو اس وقت 7 ارب ہیں، اور سارے مل کر اس میں غوطہ لگائیں اور اس میں سے موتی نکالیں، تو ایک قطرے کے برابر بھی اس میں فرق نہیں، کیونکہ میرے رب کا کلام وہ مخلوق نہیں ہے، ابتدا انتہا سے پاک ہے، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، اور ہم سب محدود زندگی کے مالک ہیں۔ تو بچوں ہم اس میں سے جتنا بھی نکال لیں کوئی کمی نہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو صرف تفسیروں کا پابند کیا ہوا ہے، جو تفسیر میں لکھا ہے بس ہم اپنی عقل نہیں لڑاتے۔ میں نے کہا اصول، غایات، مقاصد میں ہم اپنی عقل نہیں لڑاتے، باقی قرآن اگر امام راضی نقطے نکال سکتا ہے تو تم کیوں نہیں نکال سکتے، اور اگر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ اس میں سے خوبصورت معانی بیان کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ نے آپ میں بھی استعداد رکھی، اللہ نے آپ کو بھی یہ سلیقہ طریقہ دیا ہے، صرف اس میں لگنے لگانے کی بات ہوتی ہے۔ کیونکہ ہماری آخر مجلس ہے، چند باتیں ضروری آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحت، لباس
یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ صحت المومن القوی احب الی اللہ من المومن الضعیف، اللہ کو صحت مند مسلمان بیمار مسلمان سے زیادہ پسند ہے۔ قوی مسلمان، قوی ایمان والا کمزور جسم والے سے اللہ تعالیٰ، قوی جسم والا مومن جو قوی جسم والا ہو وہ کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ پسند ہے کہ جسم ایک سواری ہے، اس پہ سفر کرنا ہے۔ تو اس میں ہماری چند لاکھ کی گاڑی ہوتی ہے، چند لاکھ، ہمیں پتہ چل جائے کہ اس پیٹرول پمپ کا پیٹرول خالص نہیں ہے تو آپ تیل ڈلواؤ، جبکہ اس میں ناخالص ڈال بھی دو اور کوئی تھوڑا بہت نقصان ہو بھی جائے تو وہ صاف ہو سکتا ہے، اس کی صفائی ہو سکتی ہے۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک بہت اچھی گاڑی تھی، تو میرا ڈرائیور کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، تو اس نے جا کے ڈیزل والے پمپ کے سامنے کھڑی کر دی، وہ تھی پیٹرول، اور اس نے، اب میں اونگ رہا تھا، صبح کا ٹائم، اب مجھے اس کی بو لگی تو صحیح کہ پیٹرول والی نہیں ہے، لیکن میں سستی میں تھا تو اس نے ساری بھر دی۔ وہ کوئی یہاں سے جیسے جہاں ہمارا وہ فرش ختم ہو رہا ہے وہاں تک گئی تو کھڑی ہو گئی، اس کی نالیوں میں جتنا پیٹرول تھا وہ خرچ ہوا اور پھر وہ ختم۔ کہا میاں صاحب گڈی نہیں چل دی۔ میں کہ کی ہویا ہے کہ جی پتہ نہیں کی ہویا۔ اب مجھے خیال آیا وہ بدبو جو میں محسوس، میں کہا کہتے ہیں تم ڈیزل تو نہیں پوا چھڑے؟ اکھے جی میں انتا ایڈا پتہ کوئی خیر وہ پیٹرول پمپ میرے دوست کا ہی تھا، تو میں اترا اور ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی اس نے ڈیزل ڈلوایا ہے، تو وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ پھر میں نے اسی پیٹرول پمپ کا جو وہ میرا دوست تھا اس کو میں نے فون کیا، اس نے اپنی گاڑی بھیجی، ڈرائیور بھیجا، اس پر میں گھر آیا اور میری گاڑی وہیں انہوں نے سارا ڈیزل نکالا اور اس کو صاف کیا اور پھر پیٹرول ڈال کے اس کو روانہ کیا۔ تو ہم کتنی احتیاط کرتے ہیں، جن کے پاس سواریاں ہیں ان سے پوچھو، موٹر سائیکل میں نہیں ڈلواتے جو 30-35 ہزار میں مل جاتا ہے، اور یہ جو سواری ہے دنیا میں اس کی کوئی قیمت ہے؟ یہ نوخن کوئی بنا سکتا ہے؟ بولو، یہ آنکھ کے بال کوئی بنا سکتا؟ دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی تمہارا جسم ہے، دنیا کی سب سے قیمتی گاڑی تمہارا جسم، دنیا کی سب سے بے مثال سواری تمہارا جسم ہے، اور کتنی بے دردی سے اس کے اندر ٹھوکتے ہو، سموسے بھی، پکوڑے بھی، حلوہ بھی، پیس بھی، مچھی بھی، 7 اپ بھی، پیپسی کولا، کوکا کولا، ہر بلاں ٹھوک دیں دے ہو۔ اتنی اعلیٰ سواری میں اتنا گندا پیٹرول ڈالتے ہو، کبھی تم نے خیال کیا؟ میں نے کتنی آپ کو ایک آسان مثال دے کے بات سمجھائی ہے کہ موٹر سائیکل والے کو بھی پتہ چل جائے، جو آج کل چائنا کے موٹر سائیکل 30-35 ہزار میں مل جاتے ہیں، کہ یہ پیٹرول صحیح نہیں ہے تو وہ کک لگا کے آگے چلا جاتا ہے کہ اگلے پیٹرول پمپ پہ تیل چنگا ہے۔ تو اللہ نے جو آپ کو یہ جسم عطا فرمایا ہے، اس کے اندر الا بلا ڈال دینا، رات کو ضیافت ہو تو دوپہر کا کھانا چھوڑ دینا کہ رات ٹکا کے کھاواں گے، کرتے نہیں ہو یہ؟ ہم ایک جگہ کھانے پر تھے، جہانیہ میرا بیان تھا، بیان کے بعد کھانے پر بیٹھے، تو ایک مولوی صاحب میرے ساتھ بیٹھ گئے، پتلے سے
تھوڑی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ ان کی رفتار تیز رو کی طرح ہے، کہ وہ اتنی تیزی سے کھا رہے تھے کہ وہ جو میرے سامنے انہوں نے ایک رامن ڈونگا رکھا تھا وہ بھی انہوں نے کھسکا کے اپنے آگے کر لیا، وہ سارا ہی صاف کر گئے۔ پھر ادھر سے انہوں نے کھینچا اور وہ بھی سارا صاف کر گئے۔ پھر میرے اس طرف ایک ڈونگا پڑا تھا وہ بھی کھینچا اور وہ بھی سارا صاف کر گئے۔ میں رہ نہ سکا، میں کہ مولانا صاحب کھو ہے یا میدا ہے؟ کتنے پائی جاندے ہو ہر بداں، تھا بھی ایسے بالکل۔ تو بچوں میں تمہیں دین سمجھانے لگا ہوں، دین۔ یہ میرے نبی کھانا بتاتا نہیں تھے، یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، اس کو اس کے ساتھ ملا کے کھاؤ، اس کے کھانے سے آنکھیں خراب ہوتی ہیں۔ پڑھو الطب النبوی جو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسری ہے وہ بڑے آدمی ہیں ابن رجب الحنبلی، ابن رجب، اور وہ دونوں میں نے، اب دونوں کا ترجمہ ہو چکا ہے، میں نے پڑھی۔ تو میرے نبی نے کس طرح کھانے کا طریقہ بھی بتایا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، کس کو کس کے ساتھ کھانا ہے۔ تو میں وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا جسم تمہاری دنیا کی سب سے قیمتی سواری ہے، اس میں ایسے اندھا دھند مت ڈالو کہ تم بیماریوں کا شکار ہو جاؤ۔ ایک ہے میرے اللہ کی تقدیر، میری زندگی میں بد پرہیزی نہیں ہے۔ میں یہ ایک مثال دیا کرتا ہوں، غصے کے وقت زبان قابو میں ہو اور دسترخوان پہ ہاتھ قابو میں ہو تو تم اپنے نفس کی غلامی سے نکل چکے ہو، نہ روحانی بیماری آئے گی نہ جسمانی بیماری آئے گی۔ غصے پہ تمہاری زبان کھل جائے اور دسترخوان پہ تمہارا ہاتھ کھل جائے، نالے ڈھیلے ہو جائیں، تو نہ تمہیں جسمانی صحت ملے گی نہ روحانی صحت ملے گی۔ باقی دل کا دورہ پڑنا یہ میرے رب کی تقدیر تھی، جو اسباب ڈاکٹر بتاتے ہیں نا کہ یوں کریں تو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، ایسا کریں تو نہ لیں، اس میں سے میں اپنی فطرت میں پرہیز والا ہوں، بد پرہیزی نہیں کا فطرت، لیکن پھر بھی آ گیا تو یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو یہ اس کا حصہ ہے کہ ساری احتیاطوں کے باوجود بھی اللہ چاہے تو بیماری بھیج۔ تو ایک تو میری آپ سب بچوں کو یہ درخواست ہے کہ کھانا انسانوں کی طرح کھاؤ، کھوتے کی طرح نہ کھاؤ، انسانوں کی طرح کھاؤ۔ ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، سب سے بدترین برتن جو آدمی بھرتا ہے، پھر سنو، سب سے بدترین برتن جو آدمی بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ اسے خالی رکھنا، اسے سادہ صاف ستھری غذا دینا ایسا ہی ہے جیسے گاڑی میں خالص پٹرول ڈالنا، تو وہ بہت خوبصورت ہو کے چلتی۔ آپ نے فرمایا کفا بالمرء لقیمات یقمن بہ صلبہ، کہ زندگی گزارنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں جس سے کمر سیدھی ہو جائے۔ اما اذا ابا، وہ کہتا نہیں جی میرا چند لقموں پہ گزارا نہیں ہوتا، تو پھر کیا کرو، ثلث للطعام وثلث للماء وثلث للنفس، کہا پھر اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ کھانا ڈالو،
ایک حصہ پانی ڈالو اور ایک حصہ خالی رکھو لنفس سانس لینے کے لیے. تو اس سے آپ انشاءاللہ، اللہ کی تقدیر تو ہر چیز پہ غالب ہے، اسباب کی لائن میں اللہ آپ کو موذی امراض سے بچائے گا، پیٹ بڑھنے سے بچائے گا. پیٹ کا بڑھ جانا بذات خود کتنی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے. تو لہٰذا جتنی غیر فطری غذائیں ہیں، یہ جتنے مشروبات ہیں، یہ پیپسی، یہ کوک، یہ 7 اور اس لائن کی جتنی چیزیں ہیں، بچوں ان کے نزدیک بھی نہ جاؤ. کبھی کبھار گھونٹ 2 گھونٹ پینا کسی بھی حلال چیز کے لیے کا منع نہیں ہے، کوئی بیماری نہ ہو. لیکن روزانہ آپ بوتل پی رہے ہیں، روزانہ آپ ڈرنک لے رہے ہیں، تو یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. سادہ پانی پیو، ٹھنڈا نہ پیو، گھڑے کی ٹھنڈک کے برابر پانی پیو. تھوڑا بہت ٹھنڈا کرنا ہو، لیکن اتنا ٹھنڈا کرنا کہ دانت بجنے لگیں، یہ اپنے ساتھ دشمنی ہے. کوئی بھی کھانا کھاؤ، اگر کوئی بیماری نہیں، منع نہیں، پیٹ بھر کے نہیں کھانا. ابھی بھوک باقی ہو چھوڑ دو. ایک مولوی صاحب ضیافت پہ گئے تو اٹھے تو اٹھا نہ جائے، تو پھر سہارے سے اٹھے اور دیوار کا آسرا لیتے